سال 2021 میں پاکستان ایک بہترین مقام پر پہنچ گیا تھا۔ جی ڈی پی کے گرافز اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ عمران خان 2022 میں پاکستانیوں کو سرپرائز دینے والا تھا۔ پاکستان کو ایشین ٹائیگرز بنانے کی بہت کوششیں جاری تھی، لیکن اچانک رجیم چینج آپریشن ہوا اور سب کچھ ایک مہینے کے اندر اندر برباد ہو گیا۔ پاکستانی عوام میں اب خوف پلا ہوا ہے، ان چوروں کی نہیں بلکہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی، یعنی دیوالیہ ہونے کی فکر ہے کہ خدا نخواستہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اعلیٰ سہولتکاروں سمیت جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو پہلے سے ہی ملک سے نکل جائیں گے، بیڑا تو غریب عوام کا ہی غرق ہوگا۔ تو اس وجہ سے مخلوط حکومت نے لوگوں کو ٹارچر کر کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام اب اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو پاکستان میں صرف حکومت کے لیے آتے ہیں، باقی زندگی فارن کنٹریز میں گزارتے ہیں۔ انہیں پاکستان کی ترقی سے یا ناکامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس ڈالر کمانے پاکستان آ جاتے ہیں اور پھر ڈالر پاکستان میں کما کر یورپ ممالک میں اس پر جائیدادیں لی جاتی ہے۔ عمران خان کے علاوہ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں سے احتساب کرے۔ اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک قتل ہوا ہوتا۔ عمران خان کا قتل کرنا بھی ان کے لیے بہت آسان ہے۔ عمران خان پر جو انہوں نے نامعلوم گینگ کی طرف سے گولیاں چلائی جس میں عمران خان بال بال بچ گئے ہیں، خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا ہوتا تو آج پاکستان کے کیا حالات ہوتے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کڑی ہے، اگر کچھ ہوا ہوتا تو پاکستان کی حالات آج سے بدتر ہوتی۔ مخلوط حکومت نے اب تک عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے جتنے پلانز بنائے تھے، پاکستان کے تجزیہ کاروں کو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ سارے پلانز اب سچ ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے، پاکستان کو چاہے ارب روپے کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، مگر امپورٹڈ حکومت کا اگلا لائے عمل بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ 4-5 مہینے پہلے جس بیس کو ہم مذاق سمجھ رہے تھے، یعنی عمران خان کی نااہلی کی اور نواز شریف کا پاکستان آنے کی، وہ اب سچ ہونے لگا ہے۔ ملک میں آگے وہی ہو رہا ہے جو عمران خان بالکل بھی نہیں چاہتا۔ عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں توشہ خانہ کیس میں پھنسا کر نواز شریف کو جنوری میں پاکستان لے کر آ رہے ہیں۔ عمران خان کو انہوں نے اس لیے پھنسایا تھا۔ مسلم لیگ والوں کے پاس اقتدار ہے تو اقتدار کا غلط فائدہ اٹھا کر نواز شریف کو بنا کوئی پرابلم کے پاکستان لا سکتے ہیں۔ نواز شریف کی جنوری کے دوسرے ہفتے میں وطن واپسی ہوگی۔ نواز شریف پاکستان آنے سے قبل عمرہ کی ادائیگی کے لیے لندن سے سعودی عرب جائیں گے۔ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی ساتھ ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روانگی سے قبل نواز شریف حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ حفاظتی ضمانت منظور ہونے کی صورت میں سابق وزیر اعظم وطن آئیں گے۔ پی ڈی ایم جماعت اس حوالے سے مختلف قسم کے پلانز اب بنا رہے کہ عمران خان کو کیسے مزید دلدل میں پھنسائے تاکہ وہ نواز شریف کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہ بولے۔ مگر عمران خان بنا ٹینشن کے بیٹے، وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو آنے دو۔ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بھاگ جانے والے اس بے ضمیر انسان سے میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ 100% گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ پاکستان میں نیکسٹ اقتدار میرا ہی ہوگا، پھر چاہے امپورٹڈ حکومت کے ٹھیکیدار داندلی بھی کرے، جیت ہماری ہوگی۔ امپورٹڈ حکومت الیکشن کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو پھر میرے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ جس طرح پنجاب ضمنی الیکشن میں اور 9 حلقوں کے الیکشن میں ہم نے ان کو بدترین شکست دے کر بے عزت کیا تھا، اسی طرح ہی آگے ہوگا۔ ان کی مایوس شکلیں کسی سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب پاکستانی عوام کو لالچ دے کر ایک ساکھدار کو پاکستان لے کے آئے تھے، اسی دن سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ نواز شریف جلد پاکستان آنے والے ہیں، اور اس خبر سے خاص کر میں بہت خوش ہوں، کیونکہ 2019 میں ان سے بہت سارے کیسز کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اب ایک ایک چیز کا احتساب کروں گا، کیونکہ آگے بھی یہ مفروض شخص ملک سے بھاگ سکتا ہے۔ صحافی عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ تسنیم حیدر نے سریعام اپنی انٹرویو میں کہا کہ ارشد شریف کے قاتل نواز شریف ہے۔ اگر ان کے رہنما نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے پر نواز شریف پر پاکستان میں کیس ہوگی۔ ارشد شریف کے حوالے سے نواز شریف سے تفتیش ہوگی۔ اگر ارشد شریف کیس میں آپ لوگ نواز شریف کو نہیں پکڑو گے تو میں ایسی نظام پر لعنت بھیجتا ہوں جہاں امیر کو انصاف اور غریب کو پہاڑ سے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس وقت عمران خان دلدل میں پھنس گیا ہے، مگر وہ پھر بھی خوش ہے، کیونکہ نواز شریف بیچارے نے جس آرمی چیف کی تعیناتی کی ہے ان کا سیاست اور سیاستدانوں سے بالکل بھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ حق کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں۔ نواز شریف کا اپنے پسند کا آرمی چیف لانے کا پلان ناکام ہو گیا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوا ہوتا، یعنی جنرل عاصم منیر کی جگہ کسی ایسے شخص کی سلیکشن کی ہوتی جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، پچھلے جرنیلوں کی طرح بیک ڈور ملاقاتیں کرتے، تو پھر یہ عمران خان کے لیے بڑی مصیبتیں بن جاتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نواز شریف کی خواہشوں پر پانی پھیر گیا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ جنوری میں جب نواز شریف پاکستان آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، مگر اڈیالہ جیل کے باہر ایک مفرور مجرم شخص کو اس حکومت نے برانڈ بنا دیا ہے جو کہ چوہے کے برابر ہے۔ امپورٹڈ سرکار جتنی بھی کوششیں کرے، نواز شریف کو ہم سے بچ نہیں سکتے۔ عمران خان نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ مجھے ہٹانے کا مقصد معیشت کو ٹھیک کرانا نہیں، بلکہ NRO2 اور نواز شریف کو پاکستان لا کر بری کرنا ہے۔ عمران خان نے جتنی بھی باتیں کی تھی، جتنی بھی تقریریں کی تھی، اب سارے دھیرے دھیرے سچ ہونے جا رہے ہیں۔ جب نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو پھر عمران خان پر جتنی بھی کیسز ہے، اس سے امپورٹڈ سرکار خاموش ہو جائے گی، پھر عمران خان کی نااہلی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے جو پلان انہوں نے رچایا ہے، دراصل اس کا مقصد ہی نواز شریف کو خیرت سے
پاکستان لے کے آنا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کے اوپر میڈیا ہلچل مچائے گی تو اسی دوران آرام سے نواز شریف کو پاکستان لے کر آئیں گے۔ پاکستان کے وہ عوام جو اس حکومت سے امید رکھتی ہے کہ یہ حکومت معیشت ٹھیک کرے گی، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا اقتدار پختہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ایماندار ہو۔ حال ہی میں اسحاق ڈار کے بعد شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز 4 سال بعد لندن سے پاکستان آیا ہے اور بار بار لگاتار عمران خان کے خلاف کانفرنس کر رہے کہ میں عمران خان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلمان شہباز پر بہت سارے کیسز تھے، سپریم کورٹ نے بہت آسانی سے انہیں بری کر دیا ہے۔ اسی طرح جب نواز شریف آئے گا تو انہیں بھی سپریم کورٹ آسانی سے بری کرے گا۔ شیخ رشید نے سلمان شہباز کی کانفرنسوں کے حوالے سے کہا کہ بیٹا تھوڑا صبر کرے، اتنا جذباتی مت ہونا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، لیکن تمہارا پاکستان آنے کے فیصلے سے میں بہت خوش ہوں کیونکہ الیکشن کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو گرفتار کروں گا، رانا ثناء اللہ سمیت آپ کو اڈیالہ جیل میں ڈالوں گا۔ ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ تیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ مریم نواز کی طرح بعد میں آپ گلے شکوے شروع کرے۔ مریم نواز سے ذرا پوچھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ زرتاج گل نے سلمان شہباز کو کہا کہ آپ کا باپ یعنی شہباز شریف آج تک عمران خان کا مقابلہ نہ کر سکا، تم کس قید کی مولی ہو؟ شہباز شریف عمران خان کے قدموں میں بار بار گر رہے ہیں، تم کیا چیز ہو؟ عمران خان پر بحث کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچے کہ کیا میں جس شخص پر بحث کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں، ان کی حیثیت میرے برابر ہے؟ آپ اپنے اوقات میں رہو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پی ٹی آئی والے آپ لوگوں کی طرح اپنے والدین کی شہرت پیسے سے نہیں آئے بلکہ محنت کر کے آگے بڑھے ہیں۔ عمران خان اگر چاہے تو نواز شریف کو پاکستان آنے سے ایزیلی روکوا سکتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 20 تاریخ کو میں فیصلہ کروں گا کہ اسمبلیہ کس تاریخ پر تحلیل ہوگی۔ اگر اسمبلیہ تحلیل ہو گئی تو پھر نواز شریف کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ عمران خان تو کب کا اسمبلیہ تحلیل کرتا مگر پرویز الہی بیچ میں کڑے ہو گئے تھے اور اب امپورٹڈ حکومت کے سربراہ پرویز الہی سے منتیں کر رہے کہ مہربانی کر کے اسمبلیہ تحلیل نہ کرے۔ اگر اسمبلیہ تحلیل ہو گئی تو پھر نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آ سکتے۔ عمران خان کے پاس یہ ایک بہترین آپشن ہے، اس آپشن کو استعمال کر کے عمران خان امپورٹڈ سرکار کے سارے پلانز چکنا چور کر سکتا ہے۔ ویسے بھی اگر نواز شریف پاکستان آ گئے اور انہیں الیکشن کے لیے اہل کیا گیا تو پھر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی مقبولیت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر نواز شریف پی ڈی ایم سمیت 100 ووٹس جیت جاتے ہیں تو باقی 242 عمران خان کے پاس ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نواز شریف پاکستان آئے گا تو زرداری اور فضل الرحمان ان سے پیچھے ضرور ہٹے گا، کیونکہ فضل الرحمان کا بھی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں اور زرداری کا خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان عام الیکشن کے نزدیک آتے ہی وہ اتفاق نہیں ہوگا۔ عمران خان ان سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگلے الیکشن میں شاید عمران خان پرویز الہی کی پارٹی کو بھی اپنے سے دور کرے، کیونکہ عمران خان نے پرویز الہی سے اتحاد مجبوری میں کیا تھا۔ اب عمران خان کی مقبولیت بے حد بڑھ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرویز الہی کو آگے اپنا حصہ بنائیں۔